بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی قدر، جس طرح کے بہت ہی ایک اہم گفتگو اور اہم مسئلہ ڈسکس کیا جا رہا تھا، وہ تھا تقلید۔ اور اسی مسئلے کے اندر، اسی بات کے اندر بہت ساری چیزیں کھل کر سامنے آ رہی ہیں اور آئیں گی انشاءاللہ آپ کے سامنے۔ آج جو بات میں کروں گا، کن مسائل میں آپ تقلید کر سکتے ہیں، کن مسائل میں تقلید نہیں کر سکتے، یعنی کن مسائل میں تقلید کی جاتی ہے اور کن میں نہیں۔ تقلید شرعی میں کچھ تفصیل ہے۔ شرعی مسائل تین طرح کے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 عقائد، نمبر 2 وہ احکام جو صراحتاً قرآن پاک یا حدیث سے ثابت ہوں اور اجتہاد کو ان میں دخل نہ ہو، نمبر 3 وہ احکام جو قرآن پاک یا حدیث سے استنباط اور اجتہاد کر کے نکالے جائیں۔ تو یہ تفصیل ہے۔ عقائد میں کسی کی تقلید جائز نہیں ہے، عقائد میں کسی کی تقلید جائز نہیں ہے۔ تفسیر روح البیان کے اندر یہ بات، سورہ ہود کے اندر بات ہے، نصیبہم غیر منقوص، نصیبہم غیر منقوص۔ اور اسی آیت کی دلیل کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ توحید اور رسالت وغیرہ تم نے کیسے مانی، تو یہ نہ کہا جائے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فرمانے سے، یا یہ کہے کوئی کہ فقہ اکبر سے، بلکہ دلائل توحید اور رسالت سے، کیونکہ عقائد میں تقلید نہیں ہوتی۔ مقدمہ شامی کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے، اور پھر مقدمہ شامی کے اندر بحث تقلید جو ہے وہ یوں ہے کہ یعنی جن کا ہم اعتقاد رکھتے ہیں فروعی مسائل کے علاوہ، کہ جن کا اعتقاد رکھنا ہر مکلف پر بغیر کسی کی تقلید کے واجب ہے، وہ عقائد وہی ہیں جن پر اہل سنت والجماعت اور اہل سنت اشاعرہ اور ماتریدی یہ ہیں۔ تو نیز تفسیر کبیر کے اندر بھی اس بات کا ذکر ہے کہ تفسیر کبیر میں ہے کہ شرعی احکام میں بھی کسی کی تقلید جائز نہیں ہے۔ شرعی احکام ہے، توحید اور رسالت کے اندر بھی تقلید نہیں ہے کہ جو جی میں تو امام اعظم ابو حنیفہ کی وجہ سے تقلید کرتا ہوں، نہیں۔ اسی طرح احکام شرع میں بھی کسی کی تقلید جائز نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ 5 نمازیں، نماز کی رکعتیں، 30 روزے، روزوں میں کھانا پینا حرام ہونا، یہ وہ مسائل ہیں جن کا ثبوت نص صراحت ہے۔ اس لیے یہ نہ کہا جائے کہ نمازیں 5 اس لیے ہیں یا روزے 1 ماہ کے اس لیے ہیں کہ فقہ اکبر میں لکھا ہے یا امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا، بلکہ اس کے لیے قرآن و حدیث سے دلائل دیے جائیں گے۔ اب یعنی یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے۔ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، ان کا صراحت نص کے اندر ثابت ہے، تو اس کے لیے تقلید کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ نص قرآنی میں باتیں موجود ہیں۔ تو لہٰذا یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ ان مسائل میں، ان چیزوں میں جو ہے نا وہ شرعی احکام مسائل میں کسی کی تقلید جائز نہیں ہے۔ وہ الگ ہے کہ نماز جو ہے نا وہ کیسے پڑھنی ہے، وہ نماز کے لیے کیا کچھ کرنا ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن نمازیں 5 فرض ہیں، اس سے کوئی بھی منکر نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی اس کے لیے تقلید کی ضرورت ہے۔ حق تعالیٰ سبحانہ کی بارگاہ اقدس میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری
ان باتوں کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سنتے رہیے اور جڑے رہیے اس بابرکت اور احسن اقدام کے ساتھ۔ جزاک اللہ خیرہ۔